السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھا 22 کی سورہ الحج 22 کی 40ویں آیت، جس میں مسجد کے ساتھ درگاہوں اور گرجا گھر اور یہودی کی عبادت گاہوں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا اور مزید جس مساجد میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو ان کا مطلب میں چاہ رہا تھا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کریں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ آیت ریفر کر رہے ہیں سورہ حج کی 22 کی 40 ہے، لکھ لیں آپ لوگ۔ اس میں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب اس کا میں ترجمہ پہلے میں پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں بتاؤں گا۔ معاشرے میں آپ کے پاس اردو ترجمہ ہے؟ جی۔ اچھا دیکھیے، اور جو اپنے دائروں سے بغیر حق کے نکالے گئے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ، دیکھیے قرآن میں یہ بھی یاد رکھیں، جو ایمان لاتے ہیں، آپ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے تو آپ کو ایمان میں ہجرت کرنی پڑتی ہے، یعنی جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، اس سے آپ کو ہجرت کرنا پڑتا ہے، تو وہ کہلاتے ہیں مہاجر قرآن کے اندر، جو آیات کو ایمان لانے کے بعد ایمان میں ہجرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ، ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ان کا ایک سرکل ہوتا ہے، تو آپ کے جو سرکل کے لوگ آپ سے سب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہے جو اپنے دائروں سے بغیر حق کے نکالے گئے، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ اگر بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہتا تو ضرور گرا دی جاتی۔ اب گرا دی جاتی میں نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہے عربی میں صوامع، انہوں نے اردو میں کچھ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر ترجمہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ پڑھے 4 ہے نا، خانقاہیں جو ہے صوامع ہوا ہے۔ صوامع کے معنی اناج رکھنے کی جگہ۔ پھر بیعون کا انہوں نے لکھ دیا گرجا، بیعون کہتے ہیں بائی سے کہتے ہیں جہاں ڈیلی سودے بازی ہوتی ہے۔ پھر صلوات، نمازیں انہوں نے عبادت خانے کر دیے۔ دیکھیں تینوں ترجمے غلط لکھے ہوئے یہاں پر۔ صلوات جو ہے نمازوں کو جمع ہے، صلاح اس کی جمع صلوات، تو انہوں نے یہاں پر لکھ دیے وہ کیا عبادت گاہیں۔ تو یہ 3 آیت 3 ورڈز کے تینوں غلط معنی ہیں۔ اور مساجد کو مساجد لکھتا، ایک مساجد ورڈ کو انہوں نے لکھا مسجد، عبادت گاہیں۔ لیکن جو پہلا بتائیے کیا لکھا تھا؟ پہلے سے چلے خانقاہیں، پہلا خانقاہیں، صوامع۔ خانقاہیں کو میں نے ترجمہ کیا ہے یعنی اناج رکھنے کی جگہ۔ اچھا، پھر انہوں نے بیعون کو لکھا گرجے، جس کے معنی سودے بازی جہاں ہوتی ہے، ہاں، اور صلوات نمازیں ہیں، اور پھر مسجد وہ لکھ دیا۔ ان سب میں اللہ کہہ رہا ہے یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان سب میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، گرجے تمام مذہب کے لوگوں کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آیات میں لکھا کچھ اور ہے، آیات میں لکھا ہوا ہے صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اور انہوں نے خانقاہیں اور پتہ نہیں گرجے اور پتہ کیا کیا لکھ دیا۔ اس کا پتہ نہیں زبردستی ان کو کیوں لے کے آتے قرآن کے اندر سے، ان کا بھی بہت سارا ذکر ہے۔ یہ تقریباً آدھے وہیں سے کنورٹ ہو کے ہمیں آن کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو عیسائی سے مسلمان نام کے ہوتے آتے ہیں، وہ یہ سب چیزیں یہاں ڈالتے کہ ہمارا مذہب بھی وہی اللہ بتا۔ ہاں، اسی طرح اس کی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو میں نے ترجمہ اس کا آپ کو صحیح بتا دیا، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو ان ساروں میں اللہ کہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نمازوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مساجد میں اللہ کا کرتے ہیں، اور جب سودے بازی بھی ہو رہی تو اس میں آپ اللہ کا نام لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اناج رکھا جا رہا ہوتا ہے وہاں سے چوری نہیں، وہاں بھی اللہ کے نام سے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سب میں اللہ کہہ رہا ہے یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اور اللہ کہتا ہے اللہ اگر نہ ہٹاتا ہے لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں ڈسٹروائے کر جاتی، نمازیں چھوڑ دیتے اور یہ مساجد وہ ہو جاتی۔ تو اللہ کی وجہ سے یہ ان کے قائم ہیں، جو بھی اللہ کے نام سے قائم ہیں، اور جن میں اللہ کے نام کا کثرت ذکر جاتا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ضرور طاقت والا ہے۔